السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ لوگ بیٹا میں مس فاضیہ خان، مضمون اردو، کلاس 10th. بیٹا میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے اردو کی کوئی ٹیوشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنی تعلیمی سلسلے کو اور مزید آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو بیٹا آپ سب لوگ اپنی اپنی کتابیں، کاپیاں اور ہاتھ میں پینسل ضرور رکھیے گا. ٹھیک ہے، میں اپنے سبق کا عنوان سبق کی شروعات مصنف کے حوالے سے کروں گی. مصنف کی تعارف جو ہے میں خود لکھ چکی ہوں، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی میں نے کس طرح سے اس کو تیار کیا ہے. آپ اسی طریقے سے اس کو تیار کیجیے گا. ٹھیک ہے. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ پیدائش و تعلیم آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور مولانا شبلی مصنف کے متعلق آپ تفصیل سے ان کا تعارف آپ بیان کریں گے. کس طرح سے آپ کا نام محمد شبلی اور خطاب شمس العلماء تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، ان سے عقیدت محبت کی وجہ سے آپ نے نعمانی کا خود اضافہ کیا. یعنی آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے اپنے نام کے آگے نعمانی کا اضافہ ان کی وجہ سے کیا. آپ اعظم گڑھ ہندوستان میں 1857 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی. آپ کی قابلیت کی وجہ سے علی گڑھ ہی میں عربی کے استاد مقرر ہوئے. یعنی جس مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی اسی مدرسے کے آپ کیا ہو گئے؟ استاد مقرر ہو گئے. مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون، ماہر تعلیم، عالم دین، مورخ تھے. ترکی کے سلطان نے آپ کی علمی کاوشوں کے پیش نظر آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا. تصانیف آپ نے جو کچھ کتابیں لکھی ان میں سے خاص یا مشہور جو بہت زیادہ مشہور ہوئیں وہ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں. یعنی آپ نے اتنی بہترین کتابیں لکھی جن کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب جس طرح سے انہوں نے لکھا وہ طریقہ کار آپ کیا تھا؟ تیسری ہیڈنگ کیا ہے؟ طرز تحریر کی خصوصیات. مولانا شبلی نے مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر کی. جوش بیان ان کی تحریروں میں رنگینی، رعنائی، حسن زیبائش موجود تھی. یعنی بہت خوبصورت طریقے سے وہ لکھتے تھے کہ اس کی ایک الگ ہی منفرد حیثیت رکھتی تھی وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لکھتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا تھا. مولانا شبلی نعمانی کا دور مسلمانوں کی زب و حالی کا دور تھا. یعنی جس وقت انگریزوں نے ہندوستان میں قبضہ کیا تو اس وقت مسلمان بہت پسی ہوئی اس میں زندگی آپستی میں زندگی گزار رہے تھے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس لیے ان کی تحریروں میں اہم خصوصیات اسلامی اسلاف یعنی آباء و اجداد کی جو دینی تعلیم تھی، سیاسی تہذیبی کارناموں کو متعارف کروایا. یعنی ان کا تعارف کروایا، یہ بتایا کہ مسلمان ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے تو آپس میں کیا ہو گیا تھا، مسلمان کچھ ان کے عقائد میں ملتے جا رہے تھے. یعنی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے عقائد میں کیا تھے، گڑبڑ ہو گئے تھے. ایک دوسرے کی جو تہذیبوں کو اپنا رہے تھے، رسموں کو اپنا رہے تھے. تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسلامی اسلاف کو پہچانیں کہ وہ کیا ہیں، مسلمان ہیں اور ان کا اپنا سیاسی تشخص کیا ہے، کیا شخصیت رکھتے ہیں، کیا اپنی شناخت رکھتے ہیں، کیا پہچان رکھتے ہیں، ان کے بڑوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کی کیا تہذیب تھی، ان سب سے کیا ان کو متعارف کروایا. اور مسلمانوں میں وہی جوش و ولولہ پیدا کرنا ان کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں میں وہی جوش و ولولہ پیدا ہو جو پہلے کے وقت میں تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے، پھر ان کے بعد کافی عرصے تک رہا. وہ چاہتے تھے وہی جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو دور تھا، ان سے پہلے کا جو دور تھا، وہی مسلمانوں کا دور پھر سے واپس آ جائے، مسلمان پھر سے اپنا
سویا یہ سویا و وقار وہ حاصل کر لیں، جو کچھ وہ مطلب گنوا چکے تھے، اپنی اپنی وہ شناخت وہ سب کچھ کیا وہ دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ وفات، آپ کی وفات 1914 کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پورا نوٹس کی طرح صورت میں بنا کے دے دیا۔ کم از کم پیپر میں ایک صفحہ لکھنا پڑتا ہے مولانا کسی بھی مصنف کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پچھلے سال تو اس سال تو ہمارے پیپر نہیں ہوئے، اس سے پچھلے سال ہماری بک چینج ہوئی تھی تو وہ ایک ہی دفعہ پیپر ہوا بورڈ کا، تو ایک ہی ہمارے پاس پیپر آیا، اس میں یہی تھا کہ ایک صفحہ مصنف کا احوال لکھیں یا مکمل تعارف لکھیں مصنف کا، وہ بھی صرف ایک صفحہ۔ تو اس لیے آپ کو جتنا ایسے لکھنا اتنا لکھیں گے تو مزید یہ کہ آپ کو اچھے نمبر ملنے کے چانسز اور بڑھ جائیں گے۔ اب ان کے بک کھولیے گا، صفحہ نمبر 10 نکالیے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں پڑھتی جا رہی ہوں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، یعنی نبوت سے پہلے جب نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور نبوت کے بعد بھی وہ 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں، یعنی ان کی بیوی تھیں، ان کے نکاح میں رہیں۔ زمانۂ آغاز، یعنی اس کے بعد تو ان کا انتقال ہی ہو گیا تھا۔ زمانۂ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، خدا کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ اب میں کیا کروں، میری کوئی بات سنے گا نہیں سنے گا، تو اس وقت ان کو تسلی کون دیا کرتی تھی؟ وہی ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں یعنی مالی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں یعنی مہمانداری کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں یعنی حق داروں کے لیے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ جب اتنے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو کوئی کیوں نہیں آپ کی بات سنے گا۔ ہر طرح سے آپ کو تسلی تشفی دیتی تھیں۔ امہات المومنین یعنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خصوصیات خوبیاں تفصیل سے بیان نہیں کیں۔ اور اوصاف کس کی جمع ہے؟ صفت کی، صفت اور صفت کی جمع اوصاف۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے اور معاف کر دیتے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا، برا کہتا تو فوراً کیا کرتے؟ ان کی برائی کے بارے برائی نہیں کرتی، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ جب بھی انتقام لیا کس بات پہ لیا؟ اللہ کے حکم، جو حکم نہیں مانتے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے، صرف ان کے لیے تلوار اٹھائی، اس کے علاوہ اپنے معاملے میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، نہ کوئی زبان سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، یعنی کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی گھر کے کام کرنے والے غلام ہوں تو کبھی بھی غلاموں کے ساتھ ساتھ کیا جانوروں کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ اگر کسی نے سوال کیا، کسی نے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اس کو بہت اچھے طریقے سے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے، یعنی باہر سے کام کاج کرنے کے بعد گھر آتے تو خندہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، بہت ہنستے مسکراتے اندر داخل ہوتے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ کو دوسری بات کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی محفل میں بیٹھا کریں تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں، تہذیب کے ساتھ بیٹھیں۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کے اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے، یعنی واعظ و نصیحت جب کرتے تو اس اچھے انداز میں کہ ایک تو سننے والے کی دل میں وہ گھر کر جائے، دوسرا وہ اتنے آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کو ادا کرتے کہ سامنے والا اس کو یاد رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی یافتہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن سے ہی پالا، کیونکہ حضرت آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سے سوال کیا، یعنی اخلاق و عادات کے متعلق سوال کیا۔ آپ خندہ جبیں بتاتے ہیں، آپ بہت خوش مزاج، نرم خون، نرم طبیعت کے، مہربان طبیعت میں ہمیشہ مہربانی تھی، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی اور دل کے تنگ دل بھی نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، یعنی دوسروں پہ کوئی عیب وغیرہ نہیں لگاتے تھے، تنگ دل نہ تھے، تنگی نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں، یعنی 3 چیزیں بالکل نکال دی تھیں نفس سے، اپنی عادت سے۔ بحث و مباحثہ، یعنی فضول میں بحث نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ کیا مقصد تھا بحث و مباحثے کا؟ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کیا۔ ایک تو 3 چیزیں اپنی نفس سے نکالی، اور دوسروں سے جب بات کرتے تھے تو 3 باتوں کا اور بھی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی پیچھے پلٹا اور ہم اس کی برائیاں کرنے لگ جائیں، ایسا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، وہ کس طرح سے گزر اوقات کرتا ہے، ان سب چیزوں میں وہ نہیں پڑتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکے، یعنی ایسی باتیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، بہت سخی، نہایت راست گو، ہمیشہ دوسروں کی بات کیا کرتے تھے، اپنے تک رکھتے تھے۔ نہایت نرم طبع، نرم طبیعت کے، نہایت خوش صحبت، خوش مزاج تھے۔ اگر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، یعنی فوراً ان سے متاثر ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا، جانتا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی آغوش میں پلے بڑے یا ان کے زیر سایہ پلے بڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خون، نرم طبیعت، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے تھے، یعنی کسی کی توہین بھی نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر کرتے تھے، یعنی بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے، دوسروں کا شکر ادا کرتے کہ بھئی کہ تمہارا شکر، تم نے میرا کام کر دیا، یا بار بار اللہ کا شکر کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا، جیسا بھی کھانا ہوتا وہ تناول کو فرماتے، یعنی کھا لیتے، کسی کو برا نہ کہتے۔ صفحہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 12 اور 13۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ہمیشہ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا ہوا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے، بہت ٹھہر ٹھہر کے ایک وقار کے ساتھ گفتگو فرماتے، کسی کی خاطر شکر نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے۔ معمول یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی حال تھا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مکمل نہ ہو جائے اپنا چہرہ اس کی طرف سے نہیں ہٹاتے تھے۔ اور اسلام کا بھی یہی تھا کہ جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتے تو وہ خود نہ چھوڑ دے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہمیشہ ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی ہم نشینوں سے جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے تھے ان سے کبھی بھی ان کے بازو یا ان کے گھٹنے کبھی بھی آگے، پاؤں وغیرہ ان سے آگے نہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں،
یعنی کہا کہ ہم آپ ساتھ جائیں ان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو لو، یعنی تم بھی میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یعنی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سواری سے سوار ہو لو یا گھر واپس چلے جاؤ۔ تو وہ واپس چلے آئے، یعنی آپ ساتھ بیٹھنا پسند ان کے وہ کیا یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کیا کیا انہوں نے واپس آ گئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ہستی ہیں۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے اور اتنے اچھے انسان، تو ان کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرتے تھے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے ایک سفارت آئی، یعنی کچھ لوگ ان سے ملنے آئے نجاشی کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا، خود بنفس نفس مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے، یعنی خود سارے کام کرتے رہے مہمانداری کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میری دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا، یعنی ایسے وہ ایک مقام بنا لیتے جہاں میں خود سجدہ نماز پڑھتا اور اسی کو میں سجدہ گاہ یعنی مسجد کی طرح سے بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے، یعنی اندر سے کہا آ جائیے، تو دریافت ہوا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نفل ادا کی۔ ٹھیک ہے۔ ابو شیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، یعنی گوشت کی دکان تھی اس کی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف تھے، چاروں طرف صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود تھے۔ چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوتا، یعنی چہرے سے بھی بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے آپ سے سب سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں، یعنی میرے گھر تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے، وہ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہ ساتھ ہو لیا، یعنی اس نے ہمیں کہا نہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ خود ہی چلنے لگا، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ میں اسے رخصت کر دوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، ان کو بھی ساتھ لائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اب عرب میں اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ایسا کام کرتے تھے کہ دعوت ایک کی ہے اور لے جاتے کتنے تھے اس سے زیادہ، تاکہ سامنے مہمان جو تھا میزبان ان مہمانوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، اس کی سبکی ہو ان کے سامنے، اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو تھی رسم یہ بھی ختم کی۔ پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کسی کے گھر مدعو ہیں، کسی نے اگر آپ کو بلایا ہے دعوت میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اتنے ہی لوگ جائیں جتنا آپ کو بلایا گیا ہے۔ زیادہ جائیں گے تو بغیر اجازت ان کے گھر نہ جائیں، ممکن ہو انہوں نے صرف اتنا ہی کھانا بنایا ہو جتنا کہ آپ دعوت دی ہے، زیادہ لے کے جائیں تو کیا اس کو شرمندگی ہوگی، اور اگلی دفعہ کیا کرے گا، وہ ایسا کام ہی نہیں کرے گا، کسی کو دعوت میں بلائے گا ہی نہیں، اور کیا ہوگا، اور اس کی رسم میں آپ کی بھی کیا عزت ہو جائے گی، 2 کوڑی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کس طرح سے تعلیم دی کہ ہمیشہ دوسرے کی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اس کے سامنے کہ اس کی کوئی بات ان کو آپ سے ناگوار گزری ہے۔ آگے صفحہ نکالیے گا۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، یعنی عرب کے رواج کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ زعفران کچھ زعفرانی اورنج سا اور ویسا کلر ہوتا ہے نا میرون سا، وہ کلر لگا کر آ گئے۔ تو ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی، یعنی اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ بدنام زبانہ آدمی تھا، بہت زیادہ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، لیکن جب وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ اب وجہ بتائیے کیوں کی انہوں نے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس بات کی تعلیم دی تھی کہ ہر کسی کو میرا پیغام پہنچاؤ اور اپنا عمل اتنا اچھا رکھو کہ خود وہ آپ سے متاثر ہو جائے، متاثر ہو کے آپ سے اسلام قبول کرے۔ یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور سے اس سے اسلام قبول کروائیں، بلکہ اپنے عمل سے اس کو ایسا کر دیں کہ خود بخود وہ آپ سے متاثر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر بڑا تعجب ہوا، وہ بڑی حیران ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی اس قدر بد زبان اور زبان کا اتنا خراب ہو کہ اس سے لوگ کترانے لگیں، اس کو بالکل ملنا جلنا ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، یعنی پہل کرتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر، کتنے مسلمان، منافق اور کافر۔ اچھا، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم تمہارے لیے اچھے ہیں، لیکن کیا تھا وہ ان کے لیے خراب ہوتی ہیں، ان کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے بعض مسلمان ایسے ہو گئے تھے جو اللہ کو مانتے تھے، تو ایک تو پورے جو اسلام میں داخل ہو گئے، ایک وہ جو بظاہر مسلمان بنتے تھے لیکن اندر سے کیا تھے، کافر تھے، اور ایک تو تھے ہی کافر۔ تو یکجا بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اس بات سے کیا سبق ملا ہمیں؟ کوئی بھی ملے آپ کو راستے میں، سب سے پہلے آپ سلامتی کی دعا دیں، سلام کریں، اور اچھی طرح سے لوگوں سے بات چیت کریں تاکہ لوگ آپ سے آپ کی شخصیت سے معروف ہوں، آپ کے اچھائی سب جگہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مشقی سوالات۔ شخصیت کا مصنف کا تعارف آپ کو لکھوا چکی ہوں، اب ایک ایک کر کے تمام سوالات کے جوابات میں لکھواؤں گی، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی مالی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ سے کے اخلاق کی عادت کی نسبت سے سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، مطلب کی بات نہ ہو اس میں نہ پڑھنا، دوسروں کے متعلق 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے تھے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، اور سامنے والے کی بات غور سے سنتے تھے جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا۔ جب تک بات غور سے سنتے رہتے جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر، جو ایک صحابی تھے، انہیں محبت سے دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بن ابی حالہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پلے بڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو، نرم مزاج تھے اور سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ کرتے تھے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، اور کھانا جس قسم کا آتا تناول فرماتے تھے، اور اس کو برا، اور کھانے کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ صفحہ پڑھ لیں۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کی بنائی میں فرق آ گیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ میں محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اور اور جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئے، حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے گھر دوکانہ نفل نماز ادا کی۔ 5 سوال آپ کے پورے ہو گئے۔ اب معروضی سوالات میں پہلے سوال کا آنسر کیا ہے؟ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت زوجیت میں 25 سال رہیں، ٹھیک ہے۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے کس کا؟ کس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، کس سے؟ محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا نام قیس تھا۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہاتھ ملانا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ در ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے سلام میں۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے سفارت آئی، ٹھیک ہے۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا خود ہی کام، آپ کا کام ہے۔ اب اس پر آ جائیے گا صفحہ نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بڑھتے تھے، صحیح بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، صحیح بات ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے تھے، صحیح بات ہے۔ ایک صاحب خوشبو لگا کر آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ باقی اب نثر پاری بتا دیتی ہوں آپ کو، نثر پاری کیسے کرنا ہے اور جملے کیسے کرنا ہے۔ امہات المومنین حضرت، یہ ایک جملہ بتا رہی ہوں، ایک جملہ میں بتاؤں گی، ایک جملہ آپ لوگ خود لکھیں گے۔ ایک جملے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے آپ لوگ؟ خلاصہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، خلاصہ، اور جو جملے اور نثر پارے میں دوں گی آپ کو وہ آپ گھر میں بیٹھ کے خود کریں گے۔ کیا تھا؟ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھیں گے؟ پورا جملہ لکھا، حوالے سبق لکھیں گے۔ اس طرح ہماری درسی کتاب کا سبق اخلاق نبوی سے لی گئی ہے، یعنی یہ لائن یا یہ جملہ، تینوں چیزیں لکھ سکتے ہیں، سطر، جملہ، لائن، ٹھیک ہے۔ حوالے مصنف، اس سبق کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے میں لکھوا چکی ہوں آپ کو حوالے مصنف، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 سطر لازم، مختصر کہا جاتا ہے اس میں لکھنا، تو مختصر لکھیں گے، 3 سے 4 لائن، 4 سے 5 لائن، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں وضاحت کی طرف۔ اس سطر میں یا اس جملے میں مصنف فرماتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں رضی اللہ عنہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں اور خلوتوں میں ساتھ تھیں، یعنی اکیلے میں اور ساتھ، سب کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو کچھ زندگی گزاری آپ نے، وہ اور اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی احادیث مروی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی احادیث لوگوں کو بتائیں۔ اس جملے میں مولانا شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے حسنہ کی گواہی دیتے ہیں کہ، اور ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی گواہی دیتی ہیں، اور ایک جگہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں پاک میں موجود ہے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے دنیا کے سامنے پیش کیے، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 2، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ خود لکھیں گے۔
اگر دفتن آپ وسلم کو کوئی دیکھتا تو مروب ہو جاتا، یعنی اچانک کوئی آپ کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ وسلم سے محبت کرنے لگتا. ٹھیک ہے. خلاصہ ایک جملہ یہ آپ نے خود کام کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں نثر پارہ. یہ تو جملہ ہو گیا. اب 4 سے 5 لائنیں یا ایک پیراگراف جو ہوتا ہے وہ نثر پارہ کہلاتا ہے. حوالہ سبق آپ نے لکھنا ہے. حوالہ مصنف کس طرح سے بتایا تھا وہ لکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہاں سے مختصر کہا جاتا ہے حوالہ مصنف لکھیں، اور اس کے بعد نثر پارے کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہوتی ہے. اس نثر پارے میں مولانا شبلی نعمانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے بھی انتقام نہ لیتے تھے، بلکہ عفو درگزر سے فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادموں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی اور نہ کوئی تکلیف انہیں دی. جانوروں کے ساتھ بھی رحمدلی کا معاملہ کیا. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کو ترک کر دیتے، یعنی ضرورت کو چھوڑ دیتے، تو وہ اس چیز کو اور سامنے سوال کرنے والے کو وہ چیز کیا کر دیتے، مہیا کر دیتے، دے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان طبیعت تھے. گھر میں ہنستے مسکراتے داخل ہوتے اور کبھی محفل میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. گفتگو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے کہ سامنے سننے والا خوب سمجھ لے، اور ہر بات کو 3 دفعہ دہراتے تاکہ اسے خوب سمجھ میں آ جائے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے وہ سننے والا خوب سمجھ لیتے، سننے والا خوب سمجھ لیتا، اور وہ ان کو یاد بھی، اور جو سنتا وہ ان کو یاد بھی کر لیتا یا ان کو یاد بھی رہ جاتا. ٹھیک ہے. اب آپ کا آ گیا ہند بن ابی حالہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش پروردہ تھیں. ڈیش ڈیش ڈیش، یعنی یہاں سے لے کر آپ نے کہاں سے، اس ہند بن ابی حالہ سے لے کر جس قسم کا کھانا آتا تناول فرما لیتے، اس کو برا بلا نہ کہتے. یہ پورا ایک پیراگراف ہے آپ کی کتاب میں. اس کو دیکھو گے، اس کو دیکھ کر آپ سب کیا کرو گے، آپ حوالہ کہنا کیا کریں گے، حوالہ سبق، مصنف کا مختصر تعارف، اور پھر اس کی وضاحت دیں گے اس پوری نثر پارے کی. پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، آخر میں جملے کی تشریح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. اس کے بعد 2 میں آپ کو نثر پارے دے رہی ہوں، وہ ان کی بھی آپ نے وضاحت دینی ہے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی، پھر آگے ڈاٹس پڑھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. یہ پورا ایک پیراگراف ہے. ٹھیک ہے. اس پیراگراف کو پورا آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد وہی حوالہ سبق، مصنف کا حوالہ، اور پھر وضاحت. ٹھیک ہے. وہ سب آپ نے کرنا ہے. آپ کو امید ہے آپ کو یہ سبق پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا. کیا تھا اس میں، آپ وسلم کے اخلاق اور اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ آپ وسلم کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرتے تھے، اور ہمیں اپنی نجی زندگی میں آپ وسلم کی کن کن عادات و اطوار کو اپنے سب کو ساتھ لکھنا ہے، اور اپنی غلطیوں کو اصلاح کرتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں، اور ہم آپ وسلم کی امتی ہیں اور آپ وسلم سے محبت کا دعوے دار بھی ہیں. تو ایسے دعوے داروں کو کیا کرنا چاہیے، اپنے عمل سے اس بات کو واضح کر دینا چاہیے کہ وہ آپ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. چلیں بیٹا، آج کی یہ کلاس یہیں تک اختتام ہوتی ہے. دوسری کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.